ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی عالم نہیں ہوا. اللہ. تو وہ فرماتے تھے ان کا تقیہ کہ بندہ خدا علم دین پڑھو. میرے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی. اچھا 68 میں دورہ حدیث کیا اچھا جی. اور اس کے فوراً بعد ہی میں نے محمد پورہ میں درس نظامی پڑھانا بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا کہ میں نے میٹرک کرنی ہے. جی. فرمانے لگے تم میٹرک رہنے دو، حفظ کر لو. اللہ. اچھا ان اساتذہ میں سے جن سے یوں تو مطلب ہر استاد سے متاثر ہوتا ہے جو بھی پڑھاتا ہے محنت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کن سے متاثر؟ وہ بڑی لمبی بات کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ اساتذہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. سبحان اللہ. دینی خدمت کا معاوضہ نہیں گیا. سبحان اللہ. 28 سال جمعہ پڑھایا بالکل فری. چلو بات یہ ساری شاید نہ بتانے والی ہو، یہ کارڈ بھی آپ سکتے ہیں. قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حاجی یوسف صاحب ہے جنہوں نے پڑھائی تھی، ہاں جی. ان کے بھائی تھے حاجی یعقوب صاحب. ہاں جی ہاں جی. وہ آئے، وہ ہمارے کمرے میں بیٹھے تھے تو قبلہ شاہ جی سے کہنے لگے یہ جامعہ مینیہ رضویہ جی. مدرس بدلنے میں مشہور تھا اور یہ صابری مسجد خطیب بدلنے میں مشہور تھا. میں نے سعید صاحب کے داماد تھے مولانا شاکر صاحب جی غلام مصطفیٰ شاکر صاحب. وہ مجھ سے پڑھ رہا تو میں نے کہا کہ سعید صاحب کو کہہ دیں کہ اگلے سال سے اپنا بندوبست کر لیں. دوسرے دن سعید صاحب آگے کہیں سواجی 1 سال کٹا دیو. اچھا. میں کہا جی اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، مشکل ہے. انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لی. کوئی کوٹھی کار بنگلے کچھ نہ کچھ تو اپنے ماشاءاللہ بنا لیا، اور کتنے کے مکان بنا لیے ہیں، کتنے کی کوٹھیاں وغیرہ بنا لی ہیں. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی تو یوں گزر گئی مسجد میں، بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اس نے مجھے اتنا فری رکھا ہے کہ دوسری کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو ایک چوتھا بیٹا تھا، وہ 5 سال ہو گیا فوت ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا آپ کے لیے، بہت بڑا دھچکا. میں تیرے رب کا بھیجا ہوا تاکہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں. سبحان. بیٹا تو اللہ دیتا ہے نا، بے شک. مگر چونکہ وہ واسطہ تھے اس لیے انہوں نے اپنی طرف نسبت کر. مزارات پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ چادریں چڑھانا اس کا تو بڑا اہتمام ہے بعض مزاروں کی طرف، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چادر چڑھانا تو جائز ہے مگر زیادہ غیر مناسب ہی ہے. کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور داتا حضور اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہاں پہ آ کے دے دوں گا. بعض لوگ تو مطلب مزارات پر جانا شرک کہتے ہیں، اور اس میں یہ عام طور پہ دلیل کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو نا وہ جاتے ہو مزاروں پہ، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہو. جو جاہل سجدہ کریں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ اہل سنت تو نہیں نا، ہم ان سے بری ذمہ. میں اگر میری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. دمال، ڈھول، قوالیاں اور بلکہ عورتوں مردوں کا اختلاط اور پھر ان کا مل کر رقص کرنا، یہ کیا بزرگ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا کہ اس کے لیے خاص کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ صورت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، یہ سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. اللہ 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 سبحان اللہ.